پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم اب بات کریں گے افغانستان کی، افغانستان میں موجود امریکہ اور نیٹو افواج کی۔ ایک بڑا اہم جو مسئلہ درپیش ہے اس وقت اتحادی افواج کو، وہ لاجسٹک سپلائی کا مسئلہ ہے۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو مغربی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایک لاجسٹک سپلائی جو ہے مغربی افواج کے لیے افغانستان کے اندر وہ ایک نائٹ میئر بنتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ جو لاجسٹیکل سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، جو کانوائے ٹرکوں کے جا رہے ہیں، اب جو مختلف افغانستان کے مختلف علاقوں میں وار لارڈز ہیں ان کو ملین آف ڈالرز کی رشوت دی جا رہی ہے، اور اس ملین آف ڈالرز کی رشوت دے کر ان کانوائے کو سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ تبھی یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ امریکہ اور اتحادی افواج کو اس سامان کی رسد پرامن طریقے سے پہنچے۔ افغانستان میں یہ کس قدر مشکلات کا شکار ہیں اتحادی افواج، خصوصی طور پر لاجسٹیکل سپلائی کے حوالے سے، اور کس طرح سے یہ اپنے کانوائے کو پرامن طریقے سے گزار رہے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے افغان امور کے ماہر جناب سمیع یوسف زئی نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے۔ بہت شکریہ سمیع صاحب، بتائیے کہ کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ ملین آف ڈالرز جو ہیں وہ سیکورٹی کی مد میں جو مختلف وار لارڈز ہیں وہ ان کو دیے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو کانوائے ہیں یہ پرامن طریقے سے گزر سکیں۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکنز یا افغانستان میں جو موجود جو نیٹو افواج ہے ان کی سپلائی جو ہو رہی ہے وہ افغانستان سے باہر اور افغانستان کے اندر مشکلات کے شکار ہے۔ جو مین جو راستے اس وقت افغانستان کے لیے وہ کراچی سے براستہ طورخم اور بلوچستان افغانستان جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر بھی اس پر کئی مرتبہ اٹیک ہوا ہے، اور حتیٰ اسلام آباد کے نزدیک تقریباً 82 نیٹو کانوائے کی جو گاڑیاں وغیرہ ہے اس کو آگ لگا دیا گیا۔ اس کے علاوہ پوری ٹرائبل ایریا میں اور بلوچستان میں یہ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ جو مشہور شاہراہیں ہے وہ طالبان کے حملوں کے زد میں ہے۔ سب سے بڑا جو مشکلات سے دو چار جو شاہراہ ہے وہ کابل کندہار کا شاہراہ ہے۔ یہاں پر امریکنز کے لیے جو کانوائی جا رہی ہے اس میں پہلے تو دو قسم کے سیکورٹی ہوتے تھے۔ پہلے یہ تھے کہ امریکنز خود اپنے کانوائز وغیرہ کے اسکواٹ فراہم کرتے تھے، جو کہ بڑے مشکل کام تھے، اور کبھی کبھی تو 3-4 گاڑیوں کے لیے پوری ایک امریکنز آرمی کے کانوائے ہوتے جو طالبان کے حملوں کے ضد میں آتے تھے۔ اس کے علاوہ اب پرائیویٹ سیکورٹی جو اس وقت افغانستان میں سب سے منافع بخش بزنس ہے، اور اس میں جو نامی گرامی جو افغانستان کے والار تھے یا وزراء ہے ان کے اپنے کمپنیاں ہے، اور اس وقت کندہار اور کابل کے درمیان پچھلے ہفتے کانوائے گیا تھا، وہ ٹوٹل راستہ 1 دن کا ہے، لیکن اس میں 7 دنوں میں یہ راستہ طے کیا۔ افغانستان میں غزنی میں اس پہ اٹیک ہوا، اس کے کئی گاڑی تباہ ہو گئی، وردک میں کنگی کے مقام پر ہوا، اس کے علاوہ زابل میں ہو گیا۔ اس کے علاوہ جب وہ کندہار پہنچ گئے تو اس کو بہت زیادہ نقصانات بھی اٹھانا پڑے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور راستہ ہے جو بہت ہی دشوار راستہ ہے، وہ کندہار سے اروزگان کی طرف، جو کہ ایک پہاڑی راستہ ہے، اور وہاں پر ایک اسکواڈ ہے جو سیکورٹی فراہم کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ابھی ایک سٹوری بھی آیا تھا کہ وہ اروزگان کے گورنر سے زیادہ وہ مضبوط بھی ہے، ان کے تعلقات بھی ہے۔ تو بہرحال افغانستان کے اندر اب صورتحال ہے، اگر آپ کو اپنا سامان لے جانا ہے یا اس کے لیے پہلے تو طالبان کو پیسے دینا پڑتا ہے، والارز کو پیسے دینا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی علاقوں سے ان کو گارنٹی دے کہ جب ان کے کانوائے جا رہے ہیں اس کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے۔ اچھا سمیع صاحب، اور کتنے آپشنز ہیں اس وقت افغانستان کے اندر اتحادی افواج کے پاس، اور کتنے روٹس ہیں؟ ایک تو چلیں یہ چمن والا روٹ ہوا، ایک خیبر پاس والا روٹ ہوا، لیکن دوسرے اطراف سے کون کون سے روٹس ہیں، اور اس میں بھی یہی مشکلات ہیں؟ بہت سے مشکلات ہیں، لیکن پہلے کابل تک پہنچنا، پھر کابل سے صوبوں تک پہنچنا۔ مثلا اگر خوست کے لیے پہنچنا ہے تو براستہ وردگ، براستہ گردیز، براستہ پکتیا خوست پہنچنا ہے، جو کہ بہت ہی دشوار گزار راستہ ہے، وہاں پر اٹیک ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ شمالی افغانستان کی طرف جب روٹ جا رہے ہیں وہاں پر بھی اب آہستہ آہستہ حملے ہو رہی ہے۔ ہر صوبے اور کابل کے درمیان جو روٹ ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ جو طالبان ہیں چونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہو رہی ہے، آپ کو جو لوگ جو کانوائی لے جا رہے ہیں ان کو علیحدہ ہر کمانڈر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، جو کہ
لاکھوں ڈالروں کی صورت میں ہوتا ہے. اور اب یہ جو پرائیویٹ سیکورٹی والوں جو مضبوط ہو رہی ہے اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پیسے کما رہی ہے. اس کے علاوہ یہ صرف امریکن اور نیٹو کانوائز کے لیے نہیں ہے, افغانستان کی جو ٹریڈ ہے وہ بھی رہے. یہی ایک جو یہ ہے وجوہات میں سے یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان نے جو ٹریڈ سائن ڈیل کیا ہے وہ ایران کی طرف جو بزنس آ رہا تھا وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں. ایران سے ہرات سے کندہار یہ جو ہمارے جو بزنس مین تھے ان کے سامان جو آ رہے تھے وہ بالکل محفوظ نہیں تھے. تو بالآخر اس وقت جو تھوڑا سا جو محفوظ رہتا ہے وہ پشاور, تورخم اور کابل کے درمیان ہے. اچھا سمیع صاحب, یہ بالکل جو 1980 میں سوویت یونین کے خلاف جو طالبان نے حکمت عملی اپنائی تھی کہ ان کے جو کانوائز ہیں اس طرح کی جو لاجسٹیکل سپورٹ ہے اس پر حملے وہ کرتے تھے, وہاں بھی وہ اپنی ظاہر حکمت عملی میں کامیاب رہے تھے, یہاں بھی ان کو کافی مثبت نتائج مل رہے ہیں اس سے. بالکل اسی وقت جب افغانستان پر رشینز نے اٹیک کیا تھا, جو شمالی سالنگ جو ویلے ہے کہ سالنگ کے جو کابل کے شمال میں ہے اور جو احمد شاہ مسعود کے ہاتھوں میں تھا, اس وقت بھی احمد شاہ مسعود کبھی اٹیک کرتے تھے اور کبھی ڈیل کر کے پیسے لیتے تھے, اور امریکن جو رشین کے جو کانوائز کابل پہنچ رہے تھے وہ سالنگ ویلے سے محفوظی سے پہنچ رہے تھے. تو افغانستان میں ایک قسم کا تاریخ اس طرح ہے کہ اگر آپ کو جو خارجی افواج جو افغانستان میں رہتے ہیں اگر وہ جن علاقوں سے اپنے سامان لے جاتا ہے تو لوکلز کو, وارلاتس کو ایک قسم کا ٹیکس یا جو بھی کہے وہ دینا پڑتا ہے. اچھا سمیع صاحب, ایک ایسی صورت میں کہ جب ظاہر انخلا کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور پھر امریکہ یہ بھی شاید سوچ رہا ہے کہ نئی افواج وہاں بھیجے, یہ تو ایک بڑا سسٹم بنانا ہوگا اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے امریکہ اور اتحادی افواج کو, کہ اگر اس نے مزید افواج وہاں بھیجنی ہے لاجسٹیکل سپلائی کے حوالے سے. بالکل لاجسٹک سپلائی کے حوالے سے ان کے لیے مشکلات ہے, چونکہ وہ جو افواج بھجوا رہی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ وہاں پر حالات اچھی ہے ان کے افواج بھجوا رہی ہے. ظاہر بات ہے اگر افواج بھجوانا ہے تو وہ مشکلات کو کم کرنے کے لیے بھجوا رہی ہے. اور اب مشکل یہ ہے کہ وہ راستے میں جو پولیس چیک پوسٹ بناتے ہیں افغان پولیس کی, وہ خود کرپٹ تھے اور وہ خود اس وغیرہ عملوں میں انوالو تھے. تو اس وقت آپشن بڑے محدود ہے, اور افغانستان میں جو امریکن آ رہی ہے, نئی افواج آ رہی ہے یا پرانی ہے, وہ اگر مطالعہ کیا جائے تو 2-3 سال پہلے سے جو امریکن افواج افغانستان میں تھے اور موجودہ افواج سے ان کا مقایسہ کیا جائے تو وہ ایک قسم کے ان کے بقول وہ خوش قسمت تھے. اس وقت افغانستان میں اتنی لڑائی نہیں ہو رہے تھے. آج کل ہر قدم سے اگر امریکن کو اپنے بیس سے نکلنا ہے یا اپنے اکیلے نکلنا ہے یا پیٹرولنگ کرنا ہے, یہ سب مشکلات سے دوچار ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے یونیفارم تک اور جو دیگر جو ایمونیشن ہے اس تک, یعنی کہ یہ اسی راستوں سے آتا ہے, اس لیے بھی یہ بات بڑی اہم ہے. دیکھیے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رسک نہ ہو جائے اور ایمونیشن اور اسلحہ وغیرہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساری جو اتنی بہت زیادہ بیسز ہے افغانستان میں امریکنز کی, جو کہ کابل سے بھی دور ہے, بگرام سے بھی دور ہے, سب کو سپورٹ کرنا بائی ایئر ممکن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی, تفصیل سے ہمیں مسائل بتا رہے تھے لاجسٹیکل حوالے سے جو اس وقت افغانستان میں امریکہ اور اتحادی افواج کو درپیش ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.